اس ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ادرنی کے حرم میں خواتین جنگی سازو سامان بنانے میں مصروف ہوتی ہیں اور گلشا اس سب کا معائنہ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران مارا خاتون وہاں پہ آتی ہیں اور گلشا سے کہتی ہیں حاملہ ہونے کے باوجود تم سخت محنت کر رہی ہو اور کام کروا رہی ہو، تم کبھی نہیں سنتی۔ تو گلشا ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہتی ہے ہم ایک بہت بڑی جنگ کرنے والے ہیں، میں کیسے انتظار کروں یا آرام کروں مارا خاتون؟ اگر آپ کی تلوار نہیں چمکے گی تو آپ کی قسمت بھی نہیں چمکے گی۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں ایورانوس اوغلو علی بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ علی بھی سپاہیوں کو بہادروں کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ایک سپاہی ان کے پاس آتا ہے، اسے دیکھتے ساتھ ہی وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور سپاہی کہتا ہے میرے حضور غدار سادی نے قسطنطنیہ چھوڑ دیا ہے، وہ یونانی گاؤں جا رہا ہے۔ یہ سن کر علی بھی کہتے ہیں بہادر ہونے کے لیے انسان کافی ہونا نہیں ہے بلکہ مرد ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگ غیر معتبر لوگوں کے ساتھ نکلیں گے تو وہ اپنے سربراہ کو دھوکہ دیں گے، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی دھوکہ دیں گے اور آخر میں اپنا راستہ کھو دیں گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علی بھی سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ایک سرائے میں سلیمان اپنے بھائی ریزو کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے ریزو۔ تو ریزو کہتا ہے آپ کا شکریہ جیرودی، میں آپ کے لیے بھاری بوجھ بن گیا ہوں۔ جواباً سلیمان کہتا ہے جیرودی نہیں سلیمان، میں بالتائی اوغلو سلیمان ہوں اور تمہارا بھائی ہوں۔ کیا ایک بھائی دوسرے بھائی پر بوجھ بن سکتا ہے؟ ہم اب سے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر ریزو کہتا ہے اگر ہمارے بابا ہمیں اس طرح دیکھتے تو وہ واقعی بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ دونوں کھانا کھانا شروع کرتے ہیں تو سلیمان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے۔ ریزو سلیمان کی ہر ایک بات کو غور سے سنتا اور دیکھتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے۔ پھر اسے پوچھتا ہے میرے بھائی یہ تبدیل ہونا کیسا ہے؟ آپ مختلف ہو گئے ہیں اور اب آپ ایک عثمانی کی طرح رہتے ہیں، بات کرنے کا انداز، رویہ، سب کچھ، کیا یہ آپ کو عجیب نہیں لگتا؟ تو سلیمان کہتا ہے بھائی عثمانیوں کی طرح نہیں بلکہ میں خود ایک عثمانی ہوں۔ اگر میں اس گاؤں میں رہتا تو یا تو طاعون سے مر جاتا یا ہنگری کی تلوار سے مر جاتا۔ اب میرا مقصد ایک بڑا مقصد ہے اور ایک عظیم ریاست، لیکن میں یہ نہیں بھولا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ ہمارے بابا ایک بہادر آدمی تھے، میں انہیں یاد کرتا ہوں، تم بالکل ان جیسے ہو۔ تو ریزو کہتا ہے شہنشاہ کو راضی کرنے کے بعد ہم اپنی پہلی جنگ ایک ساتھ لڑیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ بابا سے کون زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ پھر سلیمان کہتا ہے میرے بھائی ہوشیار رہنا، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ ادرنی میں جاندارلی ایک تلوار کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں خیر الدین پاشا وہاں پہ آتا ہے۔ خیر الدین پاشا کو دیکھ کر جاندارلی بہت خوش ہوتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ کے بابا کی اس تلوار کو دیوار کے ساتھ لٹکائے ہوئے تقریباً 15 سال بیت گئے، لیکن اس کے باوجود یہ چمکتی ہے، اس نے ہاتھ تو بدلا ہوگا لیکن۔ تو خیر الدین کہتا ہے جس دل میں تلوار ہے یہ وہی دل ہے چچا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جاندارلی کہتا ہے اس ریاست کے لیے بہت سے صدران اور پاشا مل سکتے ہیں لیکن بہت کم لوگ رحمت بن کر آتے ہیں اور میرے مرحوم بھائی کی طرح چلے جاتے ہیں۔ میرے سلطان نے مجھ سے کچھ چاہا اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یہ سن کر خیر الدین پرجوش ہوتے ہوئے کہتا ہے میں ان کے لیے اپنے سر قربان کر سکتا ہوں چچا، میں اپنا خون بہا سکتا ہوں۔ اسے جوشیلا دیکھ کر جاندارلی کہتا ہے رکو رکو، جلدی مت کرو نوجوان، کوئی بھی اللہ کی رضا کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے نصیب میں جو کچھ لکھا جائے گا تم وہی جیو گے، انتظار کرو اور کبھی کوئی کام جلدی میں مت کرنا۔ میں تمہیں اچھے سے جانتا ہوں، اگر تمہیں کوئی کام دیا جائے تو تم پہاڑوں سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ اب میری بات غور سے سنو۔ ریزو نے آ کے سلطان کی بیعت کی ہے، بازنطین کے خلاف منصوبے میں ہمارے سلطان چاہتے ہیں کہ تم ریزو کے ساتھ رہو۔ یہ سن کر خیر الدین خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے چچا جو حکم۔ جاندارلی مزید کہتا ہے یہ میرے سلطان کا حکم ہے، لیکن جہاں تک میری مرضی کی بات ہے میں چاہتا ہوں کہ تم محتاط رہو، اگر تمہیں کوئی پریشانی محسوس ہو تو سب سے پہلے اپنی حفاظت کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی جاندارلی اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ ادھر خاتون مارا خاتون کو ایک کاغذ دیتی ہے جس پر مصطفیٰ لکھا ہوتا ہے۔ مارا خاتون یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہیں اور اس خاتون کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اس لیے بہار وہاں پہ آتی ہے اور مارا خاتون کے ہاتھ میں کاغذ دے کر پوچھتی ہے یہ خطاطی کس لیے ہے؟ تو مارا خاتون کہتی ہے یہ خطاطی گلشا کے بچے کے لیے ہے۔ بہار تھوڑی پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے اسے کیسے معلوم کہ لڑکا ہونے والا ہے؟ اس نے پہلے ہی لڑکے کا نام کیوں چنا؟ خواتین کو بھیجنے کے بعد مارا اس سے کہتی ہے سلطان کی خاتون بننا مشکل ہے، سردار خاتون وہ ہے جس کے پاس شہزادے ہیں، آپ سردار خاتون بہار، آپ حکومت کریں گی حرم میں۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسا ہوگا، اس سے پہلے کہ آپ سردار خاتون بنیں آپ گلشا خاتون ایک لڑکے کو جنم دے سکتی ہیں اور تم شہزادے کی ماں بن کر اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچ سکتی ہو، لیکن یہ مت بھولنا کہ تم سردار خاتون ہو۔ اپنے خدشات کو خود کو شکست نہ دینے دینا، تمہارا فرض ہے کہ تم اپنے بیٹے کی صحیح سے پرورش کرو، جب وقت آئے گا تو طاقت کا پرندہ اس پر اترے گا جو اس کا مستحق ہوگا، ابھی اپنے دل میں خدشات نہ پالو۔ ادھر بایزید تلوار اٹھائے گلشا کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ایک دم سے دروازہ بند کر دیتا ہے۔ پھر گلشا خاتون کے پاس بیٹھتے ہوئے کہتا ہے ڈرے مت، الباستی یہاں نہیں آ سکتا، میں آپ کی اور اپنے بھائی کی حفاظت کروں گا، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ گلشا اس سے پوچھتی ہے آپ کو الباستی کے بارے میں کس نے بتایا؟ تو بایزید کہتا ہے میں نے ادرنی میں اس کے بارے میں سنا تھا اور اس کے علاوہ میری پیدائش کے بعد
मेरी वालदा बीमार हो गई। उनका कहना था कि अलबास्ती उनसे मिलने गए थे। अब मैं दरवाजे पर इंतजार करूंगा और उसे आपको और मेरे भाई को तकलीफ देने से रोकूंगा। यह सुनकर गुलशा उससे प्यार करते हुए कहती है, इंशाल्लाह आप इसके बड़े भाई होंगे। मैं दुआ कर रही हूँ कि तुम दोनों हमेशा इत्तेहाद से रहो और कभी तुम में कोई लड़ाई ना हो। उधर सुल्तान का दीवान लगा होता है। हमजा और बाली बे सुल्तान के सामने खड़े होते हैं। सुल्तान उनसे कहते हैं, हमारी फौज में जिनकी तलवारें सबसे तेज हैं, उनके दिल गर हैं और रियासत से उनकी मोहब्बत अंगारे की तरह है। मलको चोगलो, आप लोगों को मुकाम और मर्तबे की कोई परवाह नहीं। आपने कभी जंग में पीठ नहीं दिखाई और हमेशा अपनी जान को खतरे में डाला। आपने लाजवाल कुर्बानियां दी। ये रियासत का दरवाजा है और ये सुल्तान का कमरा है। हमारी आरज़ू ये है कि रुमीलिया के सरदारों की सरदारी बहादुर और गैर मुतज़लज़ल एक सरदार को दें। मेरे सरदार और मेरी रियासत के एहलकार इसका एतराफ़ खुद सुने। खुलासन रुमीलिया के सरदारों की सरदारी मैंने मलको चोगलो हमजा साहब को सौंपी है। सुल्तान की ये ऐलान करते साथ ही दीवान में सब लोग चौंक जाते हैं। अगले पल सिपाही सुल्तान के हुक्म पर पगड़ी और चौका हमजा बे को पहना देते हैं। हमजा बे आगे बढ़ते हैं और सुल्तान के हाथ का बोसा लेते हैं। बाली बे कुछ कहने ही लगते हैं कि सुल्तान हाथ के इशारे से उन्हें खामोश करवा देते हैं और खंजर शहद में मारते हुए कहते हैं, जो हमसे कुछ चाहते हैं उनका मुंह मीठा करने के लिए उसको मुकाम या ओहदा देते हैं, लेकिन सब जान ले कि ये ओहदे और तख्त सिर्फ इस रियासत की वजह से हैं। फिर नमक उठाते हुए कहते हैं, बेशक वो हमारे फैसले से राजी होने वाले दिल भी हैं। उनके मुंह में भी नमक रह गया है। ये एक तल्ख जायका है। तुम्हारी तलवार तेज हो हमजा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। सुल्तान के इशारा करते साथ ही जगनोस पाशा के अलावा बाकी सब चले जाते हैं और जगनोस पाशा कहते हैं, अनातोलिया के सरदारों के सरदार का क्या सुल्तान, मैं जानता हूँ कि आप अपने दोस्त को अपने करीब रखते हैं, ताहम बाली साहब के दिल और दिमाग को लगने वाली चोट से मैं परेशान हूँ। जवाबन सुल्तान कहते हैं, फिक्र मत करो लाला, यहाँ एक नुमाइंदा है। शहद किसका और नमक किसका हर कोई अपने लिए इंतखाब करेगा। यह सुनते साथ ही जगनोस पाशा भी चले जाते हैं। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं कि कुस्तुनतुनिया में रेजो शहनशाह के सामने खड़ा होता है और कहता है, बहरे रूम में उस्मानी बैरिया से जदोजहद की वजह से मैं एक तवील अरसे से आपकी पेशकश पर कोई जवाब नहीं दे सका। तुर्कों के खिलाफ आपके साथ इत्तेहाद का मुझे एक एजाज हासिल होगा। फौरन यूनानी सल्तनत टर्बजोन में जाकर मैं गलियों से अनाज से लदी हुई बोरियां आपके शहर में लाऊंगा। सुल्तान महमद ने आपसे मुझे ये बातें कहने को कहा। यह सुनकर शहनशाह मुस्कुराते हुए कहता है, रेजो ईसाइयों के अजीम रहनुमा, इतने सालों की मेहनत रायगा नहीं गई। मैं जानता था कि मेरा भाई मुझे नहीं बेचेगा। महल के सामने से गुजरने से हमें कोई मसला नहीं होगा, है ना रिजो? जवाबन रिजो कहता है, कभी नहीं। गलियों में अनाज के बजाय वो सोचते हैं कि बारूद होगा। वो बस एक दो निशाने लेंगे और आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। शहनशाह कहता है, महमद जो सोचता है कि वो एक बासलाहियत और ख्वाबीदा सुल्तान है, ताहम तुम ये मंसूबा आखिरी लम्हात तक तब्दील नहीं करोगे। महमद मेरी दीवारें तोड़कर मुझे डराना चाहता है। मैं उसे जहन्नुम में जीने का तजुर्बा करवाऊंगा और रुमीलिया का जो किला उसने बनाया है उसे उसके सर पर गिराऊंगा। तुम जहाज को अनाज से नहीं बल्कि बारूद से ही भरो और उसे रुमीलिया के किले तक ले जाओ। देखते हैं कि कौन किसकी दीवारों को उड़ाता है। अदरनी में गुलशा ने सुल्तान के लिए खाना तैयार किया होता है। बाहर भी वही मौजूद होती है कि इस में सुल्तान वहां आते हैं और वो सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। सुल्तान को खाना बहुत पसंद आता है और वो गुलशा का शुक्रिया अदा करते हैं। गुलशा कहती है, अभी के लिए मैं बस इतना ही कर सके सुल्तान, पहले हमारा बच्चा हो जाए, उसके बाद में आपके लिए बहुत से खाने तैयार करूंगी। जवाबन सुल्तान कहते हैं, अपने आप को इस कदर ना थकाओ गुलशा, नसीब में हुआ तो तुम मुझे सबसे मुकद्दस तोहफा दोगी। यह सुनकर बायज़िद पूछता है, क्या मैं अब मुकद्दस तरीन नहीं हूँ मेरे सुल्तान? बायज़िद की बात सुनते साथ ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं, मगर कोई भी उसे जवाब नहीं दे पाता और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।